لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے نازل کیا کس میں؟ رمضان میں، اور رمضان کی ایک مبارک رات میں۔ جس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دوسری آیت میں پھر سورہ قدر میں اور واضح فرما دیا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کیا مطلب کہ قرآن جو نازل ہونا شروع ہوا پہلی وحی آئی وہ لیلۃ القدر تھی، وہ 21ویں تھی، 23ویں تھی، 25ویں تھی، 27ویں تھی۔ یا یہ مراد ہے کہ قرآن اللہ نے آسمان سے، اللہ نے اپنے پاس سے لوح محفوظ سے دنیا کا جو آسمان ہے اس پر نازل فرما دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے حالات ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کے آتے رہے۔ تو ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ایسی پیاری کتاب ہے جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان بن گیا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء بن گئے، جس شہروں پہ نازل ہوا وہ شہر مکہ مدینہ بن گئے، سب سے برکتوں والے شہر بن گئے، جن لوگوں کو جو قرآن کے شاگرد بنے وہ صحابہ بن گئے، ہے جی۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، تو ہم اگر قرآن والے بنیں گے اللہ ہمیں بھی اوپر لے جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے اللہ قوموں کو اوپر لے جاتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو نیچے لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کے اصول بعض لے لے گا اللہ اس کو بھی دنیا میں عروج دے دے گا، پھر آخرت معاملہ ہو رہا ہے۔ اور اگر مسلمان چھوڑے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو آج جو قومیں ذلیل ہیں، یا جو قومیں رسوا ہیں، یا جو قومیں مالی بحرانوں میں اور مختلف فقر میں، فاقہ میں، آپس کے جھگڑوں میں ہیں، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ قرآن وہ طاقت ہے جو خاص طور پہ مسلمانوں کو متحد کرتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرما رہے میری رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور آپس میں اختلاف تفرقہ نہ کرنا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ المبین وحبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ رسی جو آسمان سے زمین پہ۔ آج اگر امت جمع ہو سکتی کس کے اوپر؟ میرے استاد آپ کے استاد پہ جمع ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے شیخ آپ کے شیخ پہ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی امت جمع۔ میرے فرقے آپ کے فرقے پہ ہو سکتی ہے؟ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس چیز کا خیال ہو کہ بھئی یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ، اور آج ہمیں یہ بات مسلم ہو جائے کہ آج اگر ہم مشکلات میں ہیں، چاہے ذاتی طور پہ، چاہے اپنی فیملی لائف میں، چاہے بزنس لائف میں، چاہے سوشل لائف میں، چاہے کمیونٹی لائف میں، چاہے ملک ہمارا، وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب قرآن کے کون سے اصول چھوڑے، اس پر اہل علم سے، اہل فکر سے، علماء سے، قرآن کے ماہرین سے پوچھا جائے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے قرآن کا یہ اصول چھوڑا، یہ اصول چھوڑا، یہ اصول چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کمتر کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انبیاء جو ہے نا بہت سارے، وہ قیامت میں اپنی قوم کا شکوہ کریں گے، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اللہ اس قوم نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا، اللہ نے ان کو نیچے پھینک دیا، کیونکہ اللہ بہت غیرت والا ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھاتا ہے اللہ کیسے اسے عزت دے گا، اللہ کیسے اسے کامیاب کرے گا۔ ہو سکتا ہے غیر مسلم کامیاب ہو جائے، مسلمان تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ان کے لیے اصول الگ ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے اصول الگ ہیں۔ نافرمانوں کے لیے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ تو آیا ہی نہیں نا اس مبارک حالے میں نور کے، تو اس کے لیے تو اللہ کا قاعدہ یہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، ایک دفعہ اللہ پکڑے گا۔ مسلمان جب غلطی کرتے اللہ پکڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ۔